اسرائیل کا تہران میں حملہ، پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ محمد کاظمی اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید ہو چکے۔ شہید ہونے والوں میں 90% عام شہری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کی عمارت پر اسرائیلی حملے میں متعدد ملازمین زخمی۔ اسرائیل کا ایران کے شہر مشہد پر حملہ، ایرانی ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی کمانڈر کے مطابق 48 گھنٹوں کے دوران 44 اسرائیلی ڈرونز اور کوڈ کاپٹرز کے حملے ناکام بنائے گئے۔ تہران کے قریب اسلام شہر سے موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑی گئی۔ ایران کے اسرائیل کے متعدد مقامات پر میزائل حملے، کئی عمارتیں متاثر۔ حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے 4 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا ایران سے آنے والے متعدد ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اس سے پہلے ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرا، قصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی مچ گئی۔ کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کا کوئی کونا رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے فوری خالی کر دیں۔ آج سے پیٹرول 4 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 258 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 262 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ مشیر خامنائی علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ہماری توانائی تنصیبات پر حملے پر خلیجی ریاستوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ جنگ بڑھانا نہیں چاہتے لیکن بڑھے گی تو حاضر ہیں۔ ممکن ہے ہم اسرائیل ایران جنگ میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں، ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل GCC نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے، فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارتی شہر احمد آباد میں 12 جون کو گرنے والا مسافر طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی مل گیا۔ طیارہ حادثے میں 270 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن کرانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسووو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کروں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے گا۔